الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ و بارک وسلم۔ سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج رجب المرجب کی 22 تاریخ ہے۔ اہل ایمان آج اپنی اپنی استطاعت، اپنی اپنی طاقت، اپنی اپنی محبت، اپنی اپنی ہمت کے مطابق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ تو میرے دل میں بھی یہ چاہت پیدا ہوئی کہ میں بھی آپ کی خدمت میں کچھ پیش کروں، گو کہ میری اوقات نہیں کہ میں اتنی بڑی شخصیت کی تعریف کا حق ادا کر سکوں یا ان کے کردار پر روشنی ڈال سکوں۔ میری تو اوقات ہی بہت کم ہے، اور وہ بڑی ہستیاں ہیں۔ یہ تو وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سچے کلام میں تطہیر کی سند عطا فرما رکھی ہے، اور پھر آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نفوس قدسیہ کے بارے میں خود جو ان کے لیے الفاظ استعمال فرمائے ہیں وہ ان کی شان کو ظاہر کرتے ہیں۔ بس اللہ کے حضور یہ دعا ہے کہ یا اللہ پاک ہمیں ان مقدس ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کی پوری پوری محبت ہمیں عطا فرما۔ جہاں تک آپ کی شان، آپ کی عظمت کا تعلق ہے وہ براء البراء ہے۔ کرامات بھی آپ کی بے شمار ہیں۔ خاندان رسول سے آپ کا تعلق، ائمہ اہل بیت میں آپ کا شمار اعلیٰ درجے میں ہوتا ہے، اور میں آپ کی صفت کیا بیان کروں۔ حضرت امام ابو حنیفہ جو کہ اماموں کے امام ہیں، فقہ کے بڑے امام ہیں، جب ان کے بارے میں بولتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں کہ میں ابو حنیفہ اگر 2 سال امام جعفر الصادق علیہ السلام کی خدمت میں نہ گزارتا تو ہلاک ہو جاتا۔ اب میری کیا حیثیت ہے ان کی تعریف کرنے کی؟ اللہ، اس کا رسول اور ائمہ اکرام ان کی شان میں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ میں اگر 2 سال، یا حضرت امام ابو حنیفہ بلکہ جمیع ائمہ فقہ نے ان سے فیض حاصل کیا، ان سے علم حاصل کیا، کچھ نے بالواسطہ اور کچھ نے بلا واسطہ، سب ان کے شاگرد ہیں۔ اور امام اعظم کا یہ فرمانا کہ اگر میں 2 سال امام جعفر الصادق علیہ السلام کی خدمت میں نہ گزارتا تو ہلاک ہو جاتا، یہ امت کے لیے ایک سبق ہے اور ایک آپ کی عظمت کا اظہار بھی ہے۔ کتنی شان اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائی، وہاں تک پہنچنا ہم گناہ گاروں کے بس کی بات نہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا نام بتا رہا ہے کہ آپ نے بچپن سے لے کر عمر کے آخری لمحہ تک کبھی کوئی نعوذ باللہ غلط بات نہیں کی، جھوٹ نہیں بولا، زبان سے کوئی ایسا لفظ نہیں نکالا جو شریعت محمدیہ کے خلاف ہو، جو اللہ پاک اور اس کے رسول کو پسند نہ ہو، بلکہ ہمیشہ سچ بولا، سچ کہا اور سچ کی تلقین فرمائی۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ بالعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، مگر الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو اہل ایمان ہیں، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کمائے، وتواصوا بالحق، ہمیشہ حق بات کہتے رہے اور حق کی تلقین فرماتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور وہ صبر خود بھی کرتے رہے اور لوگوں کو بھی صبر کی تلقین فرماتے رہے۔ یہ آیت پاک
بھی ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ ایسی ہی ہستیوں کے بارے میں اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں جو ہمیشہ سچے ہوتے ہیں، سچ بولتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ پاک ایک اعلان فرمائیں گے کہ این صادقون، سچے لوگ کہاں ہیں، سچے لوگ کہاں ہیں، ان کو میرے سامنے لاؤ تو میں ان کو عزت اور احترام دے کر، عزت و اکرام کے ساتھ اپنی جنت میں داخل فرماؤں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا شمار انہی لوگوں میں ہوتا ہے۔ آپ کا تقوی، آپ کی پاکیزگی، آپ کی طہارت، آپ کا زہد، آپ کا ورع کمال درجے کا تھا۔ آپ نہ تو کسی بڑے کا خوف کرتے تھے سوائے اللہ کے، اور نہ کسی کو اپنی بارگاہ سے ٹھکراتے تھے۔ سخاوت کا یہ عالم تھا کہ جو بھی آپ کے دروازے پر آتا، ایک شخص آیا، اس نے آپ سے کچھ دینار مانگے کہ میں غریب ہوں، مجھ پر کرم فرمائیں۔ دینار دیے، غالباً 4000 دینار تھے، اور بڑا خوش ہوا، بہت خوش ہوا۔ خوشی کے ساتھ وہ اپنے گھر کو واپس جا رہا تھا اور آپ کی تعریف کر رہا تھا۔ آپ نے پھر اس کو بلا کر فرمایا کہ میرے پاس آؤ، اور آ کر پھر آپ نے ایک انگوٹھی جو آپ نے پہنی ہوئی تھی وہ آپ نے اس کو عطا فرمائی، اور فرمایا کہ یہ انگوٹھی بھی لے لو، یہ میں نے 10,000 دینار میں خریدی تھی۔ سبحان اللہ، وہ بھی اس کو عطا فرما دی۔ اہل بیت کی سخاوت، ریاضت، عبادت کی دنیا میں مثال تک نہیں ملتی۔ ایک بات یہاں پر میں ضرور عرض کروں گا کہ جہاں اللہ پاک نے آپ پر اور اہل بیت پر نوازشات کی بارشیں فرمائی ہیں، وہاں اہل بیت کے دشمن بھی ساتھ ساتھ رہے ہیں۔ یزید سے لے کر آج تک اور قیامت تک یہ لوگ اہل بیت سے دشمنی کرنے والے یہ ہوتے رہیں گے، اور پیدا ہوتے رہیں گے، اور محبت کرنے والے بھی پیدا ہوتے رہیں گے۔ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی۔ آپ کے جو خلیفہ منصور تھا، آپ کے وقت کا جو حاکم تھا، اس نے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا عراق سے، اور آپ علیہ السلام امام جعفر الصادق علیہ السلام کو بلایا مدینہ طیبہ سے۔ امام صاحب سے کہنے لگا کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو بلایا ہے، ان سے آپ نے کچھ سوالات کرنے ہیں، اور 40 سوال اس نے لکھ کر امام کے سامنے رکھے ہوئے تھے کہ یہ آپ نے ان سے پوچھنے ہیں۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ نعوذ باللہ امام صاحب اس کا جواب نہ دے سکیں گے تو پھر ان کی نعوذ باللہ میں تذلیل کروں گا، خدا نہ کرے اللہ پاک اس شبد میں کسی کو شامل فرمائے۔ ایسا کرنا تو بالکل دین سے خارج ہونے کے برابر ہے۔ تو جب آپ تشریف لائے تو سوالات شروع ہوئے، تو ایک ایک سوال کا جواب آپ 3 حصوں میں عطا فرما رہے تھے۔ فلاں شہر میں اس کا یہ رواج ہے، فلاں میں یہ ہے، فلاں۔ تو جب آپ نے 40 سوالات کے جواب عطا فرما دیے تو خلیفہ منصور سوائے آپ پر فریفتہ ہونے، آپ سے محبت کرنے پر مجبور ہوا، لیکن پھر بھی اس کے دل کی حالت نہ بدلی۔ یہ سوالات آپ کا امتحان کرنے کے بعد، سب کچھ دیکھ لینے کے بعد، آپ کی کرامات دیکھنے کے بعد، پھر ایک دفعہ اس نے یہ ارادہ کیا کہ کسی بہانے سے میں ان کو اپنے دربار میں بلاؤں اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ان کو قتل کر دوں۔ خوف ان لوگوں کا یہ تھا کہ کہیں لوگ اہل بیت کی محبت میں ہماری بادشاہی کا تختہ نہ الٹ دیں، اور یہ ہمیشہ رہا ہے اور قیامت تک رہے گا۔ یزید کو بھی یہی فکر تھی کہ میرا تختہ نہ الٹ جائے، لیکن اس تختے کے لالچ میں ان لوگوں نے اپنی دنیا بھی برباد کر لی اور آخرت بھی برباد کر لی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کو اس نے اپنے دربار میں بلایا۔ ارادہ یہ تھا، بلکہ اس نے کہہ رکھا تھا جلاد کو کہ جب آئیں میرے دربار میں تو کوئی بہانہ بنا کر ان پر تلوار چلا دینا۔ لیکن سبحان اللہ، اللہ پاک کے قربان گئے، جس ذات نے ان کو اتنی شان عطا فرما، جو ہی اس کے دربار میں امام داخل ہوئے
تو وہ منصور خلیفہ منصور جو تھا وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، بجائے اس کے کہ آپ پر کوئی بات کرتا، اٹھ کر کھڑا ہوا اور اس نے آپ کو اپنی مسند پیش کی اور بڑے احترام سے بٹھایا، اور پھر عرض کرنے لگا کہ حضور میرے ساتھ کوئی ضرورت ہو تو فرمائیں، کوئی فرمائش ہو تو فرمائیں، میں پوری کروں۔ آپ مسکرائے، فرمایا کہ تجھ سے مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، بس ایک میرا تجھ سے سوال وہ یہ ہے کہ آئندہ مجھے اپنے دربار میں نہ بلا۔ سبحان اللہ، کیا لوگ تھے، کیا دل والے تھے، کیا محبت والے تھے، کیا اللہ کا خوف رکھنے والے تھے، بندوں سے نہیں ڈرتے تھے، بادشاہوں کے ظلم سے نہیں ڈرتے تھے۔ جب آپ کو اس نے اجازت دے دی، آپ تشریف لے گئے، تو بعد میں اس کے ساتھیوں نے خلیفہ منصور سے پوچھا کہ کیا بات ہوئی، آپ نے تو ان کے قتل کا ارادہ کیا تھا؟ تو کہنے لگا کہ جو ہی امام صاحب نے میرے دربار میں قدم رکھا تو ان کے ساتھ ایک بہت بڑا اژدہا تھا، اور اس نے منہ کھولا ہوا تھا، اور وہ زبان حال سے مجھے کہہ رہا تھا کہ خبردار اے منصور، اگر کوئی بے ادبی کی تو تیرے تخت سمیت تجھ کو میں کھا جاؤں گا۔ تو میں خوف زدہ ہو گیا۔ تو ایسی کرامات آپ کی الحمدللہ لا تعداد ہیں، جو وقتاً فوقتاً انشاءاللہ ہوتی رہیں گی۔ بہرحال آج کی اس گفتگو میں میری یہ امت مسلمہ سے استدعا ہے کہ اہل بیت اعظام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے اتنی محبت کریں، اتنی محبت کریں کہ آپ کی محبت ان کے عشق میں تبدیل ہو، کیونکہ محبت کا کمال یہی ہے کہ عشق کی منزل پر پہنچ جائے، جس طرح کہ اللہ پاک نے فرمایا قرآن پاک میں کہ اِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اہل بیت رسول سے محبت اور مودت کرنی ہے۔ محبت کے بغیر تو انسان زندہ رہ سکتا ہے، لیکن مودت وہ الفاظ ہیں جن کے بغیر انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ امت مسلمہ کو میرا عاجز کا یہ پیغام ہے کہ اس یقین سے جئیں کہ اہل بیت کی محبت ہماری زندگی ہے، اگر اہل بیت کی محبت نہیں تو پھر ہم مرے ہی مرے ہیں، ہمارے لیے موت ہی موت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے جوڑوں کا صدقہ، اپنے محبوب کے نام کا صدقہ، اپنے محبوب کی محبت کا صدقہ، اللہ پاک ہمیں اہل بیت رسول اور بالخصوص ائمہ اہل بیت سے دلی محبت اور پیار عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔